الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 اور 11 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ جل شانہ نے کافروں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور انہیں اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ تمہارا مال اور اولاد یہ قیامت والے دن تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، اور یہی چیزیں جنہیں تم اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہو یہی تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور ساتھ انہیں یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ وہ لوگ جنہوں نے فرعونیوں کی طرح کا طریقہ اختیار کیا یا ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ اختیار کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، انہیں اللہ کے عذاب سے نہ تو ان کا مال بچا سکے گا اور نہ ہی ان کی اولاد بچا سکے گی، من اللہ شیئا، کچھ بھی، یعنی اللہ کے عذاب سے بندے کو اس کا مال اور اس کی اولاد کچھ بھی بچا نہیں پائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں، یعنی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ان کا کثرت مال، کثرت اولاد، جس پر انہیں بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، یہ قیامت والے دن ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کے حوالے سے مختلف مقامات پہ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ایک جگہ پہ سورہ سبا کے اندر اللہ جل شانہ نے اس انداز سے بیان فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، فرمایا کہ اے لوگو، نہ تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں وہ بندہ کہ جو ایمان لایا اور جس نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، وہ اللہ کے قرب میں آ سکتا ہے۔ تو یہاں بھی صراحت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس چیز کو بیان فرما دیا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ اللہ کے قرب کا سبب نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایمان نہیں لے آتے اور ایمان لانے کے بعد صالح اعمال شروع نہیں کر دیتے۔ اسی جگہ پہ سورہ انفال کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یقین رکھو کہ تمہارے مال اور اولاد
یہ محض تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ تو یہی مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے بندہ اللہ کے بہت سے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے کہ مال حاصل کرنا جب ہوتا ہے تو مال کی محبت میں آ کے بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ حلال طریقے سے آتا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر اسی مفہوم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو صرف مال جمع کرنے کی فکر ہوگی، یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ مال کہاں سے آیا اور کیسا آیا۔ اور یقیناً آج کے دور میں اگر آپ معائنہ کر کے دیکھیں تو ایسے ہی ہے کہ ہر بندہ چاہے چھوٹے سے چھوٹے کاروبار والا، معاملات والا یا بڑے سے بڑے عہدے پر فائز بندہ ہے، ہر بندے کو مال بٹورنے کی پڑی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آنا چاہیے، اور اس مال کے آنے کے اندر وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ کیا میں کسی غریب کے اوپر ظلم کر کے تو یہ مال حاصل نہیں کر رہا، کسی کو دھوکہ دے کے تو یہ مال نہیں لے رہا؟ اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ریڑھی بان ہو یا بڑے سے بڑا کروڑوں کے کاروبار میں کھیلنے والا ہو، الا ماشاء اللہ، ورنہ اکثر لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنے لیے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مال کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اسی طرح اولاد جو ہے کہ بندہ اس اولاد کی بہتری کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا ہے، حلال کام کرنا پڑے، حرام کرنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے بندہ کر گزرتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ دین کی بات آ جائے تو عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہے، پورے معاشرے پہ آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، دین کی بات آ جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اولاد کو مسجد میں بھیج دیا، کسی قاری صاحب کے پاس بھیج دیا، ناظر قرآن پاک ایک مرتبہ پڑھوا لی۔ کئی تو بدبخت ایسے ہیں کہ جنہیں اتنا بھی نصیب نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں ایم اے پی ایچ ڈی تو کر جاتی ہیں، لیکن انہیں قرآن ایک مرتبہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ورنہ عام معاشرے میں یہی ہے کہ وہ ایک رواج کے مطابق روایتی طور پہ ایک مرتبہ قرآن بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ قرآن پڑھاتے ہوئے قاری صاحب نے جو چیزیں بچے کو سکھا دی، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں۔ ہم نے اسکول کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ہزاروں فیسیں بھی دینی ہیں، بچے کو چھوڑ کے بھی آنا ہے، لے کے بھی آنا ہے، اگر خود نہیں جا سکتے تو گاڑی ارینج کر کے دینی ہے، لاکھوں روپے فیسیں ہم لگا دیتے ہیں، لیکن وہی بچے بعد میں بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے ہی بے ادب بن بیٹھتے ہیں۔ تو احباب دی وقار، یہ مال اور اولاد دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے لیے فتنہ ہیں، اور یہ دونوں آخرت میں تمہارے لیے بخشش کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ بندے نے خود ایمانداری کے ساتھ نیک اعمال نہ کیے اور اولاد کی اچھی تربیت نہ کی، مال کو حلال طریقے سے کمانے کی کوشش نہ کی، تو ایسی صورت میں جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی اولاد ہو، یہ میدان محشر والے دن بندے کے کسی کام نہیں آئے۔ ہاں اگر اولاد ہے، اس کی اچھی تربیت کی ہے، اسے عالم بنایا ہے، حافظ بنایا ہے، نمازی بنا دیا ہے، معاشرے کا ایک ایماندار فرد بنا دیا ہے، پھر وہ بندے کے لیے آخرت میں بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو حلال طریقے سے اسے کمایا ہے، اچھے کاموں کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، مساجد و مدارس کی تعمیر کے لیے خرچ کیا ہے، تو پھر تو وہ مال بندے کے لیے آخرت میں فائدہ کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر مال کماتے وقت بھی نہیں دیکھا کہ کہاں سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے،
اور خرچ کرتے وقت بھی نہیں دیکھا کہ میرا مال کن کاموں کے لیے خرچ ہو رہا ہے، تو پھر یہی مال اور یہی اولاد بندے کے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، یعنی وہ میدان محشر والا دن ہوگا کہ جب ہماری اولادیں اور ہمارا مال ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو احباب وقار، ضرورت کے تحت دنیا میں زندگی گزارنی ہے، مال بھی بندہ کمائے، مال کماتے ہوئے بھی اگر بندہ حلال کی نیت سے کما رہا ہے، جائز طریقے سے کما رہا ہے، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کہیں ملازمت کرتا ہے تو ایمانداری کے ساتھ اپنا وقت پورا دیتا ہے، ڈیوٹی پوری کرتا ہے، تو اس کا یہ کاروبار بھی عبادت کے اندر ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ وہاں پہ جا کے ڈنڈی مارتا ہے، وقت پورا نہیں دیتا، کام اپنا ایمانداری سے نہیں کرتا، یا اپنا کاروبار ہے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ جتنا بھی مال ہے یہی بندے کے لیے قیامت والے دن وبال جان بنتا رہے گا۔ تو کافروں کو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام مومنوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ صرف مال اور اولاد یہ آخرت میں ہمیں بچانے کا سبب نہیں بنے گی جب تک کہ ہم نے ان کے لیے شریعت کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ نہ کیا۔ پھر آگے کافروں کی ہی مذمت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کا طریقہ بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں کے طریقوں کے مطابق ہے کہ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، ان کی گرفت فرمائی۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو احباب وقار، جو حضور کے زمانے کے لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تنبیہ فرمائی کہ یہ بھی فرعونیوں کی طرح اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہیں کہ جس طرح فرعونیوں نے اور ان سے پہلے لوگوں نے اپنے دور کے انبیاء کرام کی مخالفت کی، ان کی مذمت کی، ان کو ہر معاملے میں پریشان کرنے کی کوشش کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ رب تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، کسی کو دریا کے اندر غرق کر دیا، کسی کو پتھروں کے ساتھ بارش کر کے فنا کر دیا، کسی کو زمین اور آسمان سے پانی نازل کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ جو لوگ آج کے دور میں اے پیارے حبیب آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا حال بھی کہیں پہلے والی قوموں کی طرح ہو جائے گا کہ جیسے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں آئے، یہ بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور ساتھ تنبیہ بھی فرما دی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو احباب وقار، بالخصوص تو یہ کافروں کے لیے آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہیں قرآن و سنت کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں، شریعت کے احکامات کے خلاف عمل کر بیٹھتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال اور اولاد کے بارے میں بھی شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔